سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو راتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، حضور کے سجدے دیکھا کرتی تھی، حضور کی قرآن سے محبت دیکھا کرتی تھی. تو آپ کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، وہیں آپ کی اس میں بھی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ آپ کی عبادت بھی لاجواب تھی. اور کیوں نہ ہو کہ آپ نے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براہ راست عبادت کرتے دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی قرب آپ کو ملا. تو آپ سیدہ تھیں، عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں اور فقیہہ تھیں، یہاں تک جیسا کہ علمی مقام بیان کیا گیا. حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کانت عائشۃ افقہ الناس و اعلم الناس و احسن الناس علما رأیا فی العلم. یعنی فرمایا کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ، سمجھدار، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، حسن معاشرت کے معاملے میں، علم طب کے معاملے میں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پوری امت تک، یہاں تک کہ قیامت تک آپ کی مثل کوئی نہیں آئے گا، ویسی مجتہدہ اور فقیہہ تھی. تو جس کو علم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی عبادت بھی شاندار ہوتی ہے، اس کی عبادت بھی جو ہے بے مثل و بے مثال ہوتی ہے. تو عبادت میں بھی اور ذوق عبادت میں آپ بے مثل و بے مثال تھیں. آپ کو روزے سے بڑی محبت تھی، روزوں سے بڑی محبت تھی. آپ نے ایک دن گرمی میں، بہت سخت گرمی تھی، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ تھا عرفہ کا دن. عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام. جو غیر حاجی ہوتے ہیں، جو حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، تو ان کے لیے یہ روزہ سنت ہے، جو اپنے وطن میں ہوتے ہیں، جبکہ حاجی کے لیے یہ روزہ مکروہ ہے. تو اپنے مدینہ طیبہ میں آپ موجود تھیں، اور آپ نے اس گرمی کے سخت دن میں روزہ رکھا ہوا تھا، اور اتنا سخت دن تھا کہ آپ پر گرمی کی وجہ سے پانی چھڑکا جا رہا. اللہ اللہ. تو آپ کے بھانجے جو تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور کہا کہ آپ جو ہے افطار کر لیجئے، کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے، آپ افطار کر لیجئے. تو آپ نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی کہ عرفہ کا ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے؟ سبحان اللہ. یعنی پچھلے سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ روزے سے اتنی محبت ہے، جو کہ ایک نفلی روزہ ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ رمضان کی روزوں سے کتنی محبت ہوگی. پھر دوسری بات آپ کی ایک خصوصیت عبادت میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ دیگر فرائض و واجبات کی پابندی تو تھی، بالخصوص نماز تہجد سے حد تک آپ کو محبت تھی. راتوں کو اٹھ کر آپ نماز تہجد ادا کیا کرتی. محبت کیوں نہ ہو، نبی پاک کو تہجد پڑھتے دیکھا کرتے تھے نا. پھر کثرت سے جو ہے آپ ساری رات کے اکثر حصے جو ہے عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں اور دعائیں کیا کرتی تھیں. تو یہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا انداز تھا. اب آپ دیکھیے ایک طرف جو ہے شوہر نامدار کی خدمت بھی ہے، ایک طرف گھر کے امور بھی ہیں جن کی وجہ سے ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی عبادت کا یہ انداز تھا. تو بالخصوص اس میں خواتین جو ہماری ہیں ان کو بھی درس ہے، اور سب کو درس ہے، کیونکہ سبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، امی جان ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. اور ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ سے ہر گندگی، ہر ناپاکی کو دور کر دیا. اہل بیت کے بارے میں جو تطہیر نازل ہوئی اس میں آپ بھی سر فہرست شامل ہیں، اور فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آپ کو خوب ستھرا کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا. ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے صدقے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ان کے صدقے ہمیں پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں عابد بنا دے، زاہد بنا دے. تہجد کی جو بات آپ نے کہ غلام محی الدین بھائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو تہجد سے محبت تھی، نفلی روزوں سے محبت تھی. مدنی چینل کے ناظرین، ہم یہ غور کریں کہ کوئی ایسی رات ہماری زندگی میں آئی کہ ہم عشق رسول میں رات کو بیدار ہو کر 2 رکعت نماز تہجد ادا کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں، اور اس وقت ہم نے یہ تصور کیا ہو کہ یہ رات کا وہی پہر ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ سے مناجات کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اس تہجد کو سنت قرار دیا گیا. اس کی برکتیں ہمیں ملیں، کیا ہم نے کبھی کیا؟ لیکن فرائض ادا کرنا یہ اپنی جگہ ضروری، واجبات ادا کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، مگر کیا مستحبات لائق ترک ہیں؟ کیا مستحب چیزوں کو، نفلی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے؟ مستحب تو ہوتا ہی وہ ہے جو پسندیدہ ہے، اور تہجد تو وہ ہے جو نبی پاک پر فرض تھی. تو ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے عبادت کی طرف بھی اپنی رغبت بڑھانی چاہیے، اور عبادت گزاروں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے.